أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، سورة الجمعہ مدنی، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. آیت نمبر 1 سے 5 تک. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. جو بادشاہ ہے ہر نقص و عیب سے اکثر پاک ہے، زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا ہے. اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہی اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہی کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کرتے ہیں اور انہی قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. بے شک وہ لوگ ان کی بعثت سے قبل سری گمراہی میں مبتلا تھے، اور اللہ نے اس نبی کو ان میں سے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا ہے جو اب تک عرب مسلمانوں سے نہیں ملے ہیں. اور زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. یہ پیغمبری یا دین اسلام اللہ کا فضل ہے. وہ جسے چاہتا ہے یہ نعمت دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا پھرتا ہے. بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. اور اللہ ظالم قوم کو راہ راست نہیں دکھاتا. تفسیر سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ سے ماخوذ ہے. زمان نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے. بیہقی نے اپنی کتاب الدلائل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورۃ الجمعہ مدینے میں نازل ہوئی تھی. مسلم، ابو داؤد
ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ آیت نمبر 1 سورۃ الحدید اور سورۃ الحشر کی آیت 1 کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنے حیوانات اور نباتات اور جمادات ہیں سب اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتی ہیں۔ کوئی اپنی زبان سے تسبیح پڑھتا ہے جیسے فرشتے اور جن و انس، اور کسی بھی حیت و حالت سے اشکارا ہوتا ہے کہ اس کا خالق تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ جیسے آسمان و زمین میں درخت، نباتات، پہاڑ وغیرہ، زمین، درخت، پہاڑ وغیرہ پاکی بیان کرتے ہیں، اور یہ دو پیر کا جو انسان ہے جسے اللہ نے دماغ میں اشرف المخلوقات بنا کر دماغ اتنا بہترین دیا، اگر نماز نہیں پڑھتا تو فجر کی نماز یہ نہیں پڑھتا اور تسبیح نہیں بیان کرتا۔ یہ کتنا بڑا ناشکرا انسان ہے۔ جمادات، حیوانات فجر میں تسبیح بیان کرتے۔ دیکھیں آواز چڑیوں کی چہچہاتی آواز آ رہی ہے، مسجد کے اطراف کوئل کو کہہ رہی ہے، یہ تسبیح ہے، یہ تسبیحاں بیان کرتے ہیں یہ۔ مگر ہم انسان ہیں، کرونا آ جائے، کرونا کا باپ جیسا عذاب بھی آ جائے، مگر ٹھس سے مس نہیں ہوگا۔ کام کے لیے اٹھ کر صبح 5 بجے بھاگے گا، الیکٹریشین، پلمبر ہو، کارپینٹر ہو، یا مزدوری کرنے والا انسان، اگر اس کا گاہک، اس کا مالک بلائے کہ 4 بجے آنا ہے تیرے کو، آ جائے گا، جائے گا ضرور۔ مگر اللہ بلائے گا تو نہیں آئے گا، مجھے نیند آتی ہے۔ ارے نا فرمان انسان، نیند آتی ہے، خبر میں سونا ہے، وہاں چین نہیں ملے گا تجھے، وہاں تجھے چین نہیں ملے گا۔ سانپ پر بچھو تجھے ڈسیں گے، تیری تکا بوٹی نکال دیں گے وہاں پر۔ اور یہاں آرام کرتا ہے تو اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، بستر سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں، بیویوں کے پہلو سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دشمن ہے یہ اللہ کا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے 3 وقت کی روٹی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، رات میں آرام سے سوتا بھی ہے، گھر بھی دیا ہے، چھت بھی دیا ہے، چلنے کے لیے گاڑیاں بھی دی ہیں۔ اللہ اکبر، اور آب و ہوا میں سانس بھی لے رہا ہے۔ سانس، یہ سانس جو ہے یہ اللہ کے رحم و کرم سے اسے مل رہی ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو آٹومیٹک جا کر خبریں خاموشہ میں جا کے سو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، جب ہر ایک چیز اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے تو لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وہ تسبیح کیسی ہے، کیا ہے۔ وہ شہنشاہ 2 جہاں ہے، آسمان اور زمین میں اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، وہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہو، تمام عیوب و نقائص سے اکثر پاک ہے۔ وہ زبردست ہے، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ امیون سے مراد تمام عرب ہیں، چاہے وہ پڑھنا جانتے ہو یا نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم سے پہلے ان کو کوئی آسمانی کتاب نہیں دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا ان کے تصدیق نبوت کی دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس نے عربوں کے لیے جو ان پڑھ تھے انہی جیسا ایک ان پڑھ نبی مبعوث فرمایا، جو ان پڑھ ہونے کے باوجود اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناتے تھے، ان کے جسموں کو گندگیوں اور آلائشوں سے اور ان کی روحوں کو غلط عقائد اور خبیث اخلاق سے پاک کرتے تھے، اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی وہی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں، مگر سننے والا کون؟ سب اندھے بہرے بنے ہوئے،
قرآن اور حدیث کی تعلیم کو سننا پسند نہیں، گانے سننا پسند، انٹرنیٹ دیکھنا پسند، بیکار کے کہانیاں قصہ سننا پسند۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اور بہرا بن کر اٹھائے گا۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے بڑی ہی شدید گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اخلاق عالیہ اور آداب حسنہ سے اکثر بے بہرا ہو چکے تھے۔ اس لیے وہ ایک نبی مرسل کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی کے شدید محتاج تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربوں میں پیدا ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ وہ ساری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 میں فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 19 میں فرمایا، لَأُنذِرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں اور ان سب کو اللہ سے ڈراؤں جن تک میرا پیغام پہنچے۔ اللہ کا حکم ہے، ڈرانے کا حکم ہے۔ ڈرانے والی بات کریں تو بولی سب خالی ڈراتے رہتے، قرآن خود ڈرانے کے لیے آیا میرے بھائی۔ اگر تم نہیں ڈرو گے تو ہدایت کیسے پاؤ گے؟ اگر اللہ اس میں تمہیں میٹھی میٹھی باتیں سنا کر سلا دے گا تو پھر جہنم تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کا عذاب کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ سخت بھی ہے، نرم بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یہ تمام قرآن کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے ان سب کو اللہ سے ڈراؤں جن تک میرا پیغام پہنچے۔ 3 آیت اس آیت میں آخرین آیت نمبر 2 میں 2 کے کلمے الامیین پر معطوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عربوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا جو عہد رسالت میں موجود تھے، اور عربوں کے لیے بھی جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے۔ بعض مفسرین نے وآخرین منہم سے اہل عجم مراد لیا ہے، جو اسلام میں داخل ہوئے اور قیامت تک داخل ہوتے رہیں گے، اور کہا ہے کہ عجمی مسلمان اگرچہ عرب نہیں تھے لیکن اسلام لانے کے بعد انہی میں سے ہو گئے اور ایک امت بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 17 میں فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہوتے ہیں۔ امام احمد اور بخاری رحمہ اللہ، مسلم وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پڑھ کر سنایا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم تک پہنچے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اب تک ہم سے ملے نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کے جسم پر رکھ کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سریہ پر بھی ہوگا تو اسے اس کی قوم کے کچھ لوگ پالیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت دلیل ہے کہ سورت مدنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آیت نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے عظیم نعمت تھی، جس سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عزت و شرف بخشا۔ صاحب محاسن تنزیل لکھتے ہیں، یہود مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا پورا یقین تھا، لیکن محض حسد و عناد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ یہ عزت و شرف ان کے بجائے عربوں کو کیوں مل گیا؟ آیت نمبر 5
یہودوں نے تورات کو پڑھا اور اسے یاد کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، وہیں طور کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بیان کی گئی تھی اور آپ پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی تھی، اور ان یقین کامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن محض حسد و عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں گدھوں سے تشبیہ دی جن کی پیٹھوں پر علوم و فنون کی بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں، جن کا وہ گدھے بوجھ تو محسوس کرتے ہیں اور ان کے نیچے دبے جاتے ہیں، لیکن ان میں موجود حقائق و معارف سے بے بہرا اور ان پر عمل کرنے سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن یہود نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی ہے ان کی بڑی ہی بری مثال ہے، ان کی بڑی ہی بری مثال ہے، یعنی ان کا حال ان گدھوں جیسا ہے جن پر کتابیں لدی ہوں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام المواقعین میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا کہ یہ مثال اگرچہ یہود کے لیے بیان کی گئی ہے لیکن یہ ہر اس حامل قرآن پر چسپاں ہوتی ہے جو آج کے دور کے حامل قرآن تو پڑھ لیتے ہیں مگر ترجمہ نہیں آتا، قرآن اور ترجمہ پڑھتے بھی ہیں تو عمل اس پر نہیں کرتے، ان پر بھی صادق آتا ہے۔ گدھے کی مثال ہے، گدھے کے اوپر بوجھ قرآن اور حدیث کا رکھ دیا جائے، گدھے کو کیا علم ہے میرے پیٹھ کے اوپر کیا کیا رکھا گیا ہے، اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے؟ وہی مثال ہے ان گدھوں کی جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائی، اسی لیے کہا گیا کہ حافظ قرآن بھی جاہل ہوتا ہے، اس لیے کہ بس وہ رٹ لیتا ہے قرآن، اس کے معنی مطلب سے واقف نہیں ہے۔ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، قرآن کا حفظ کرنے کے بعد علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے، قرآن اور حدیث کا علوم حاصل کرنا ہے، جب جا کر اس نے قرآن جو یاد کیا ہے 30 پارے، اللہ اس میں کیا کہتا ہے جب معلوم ہوگا اسے، وہ معلوم ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ گدھے کی مثال میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہر اس حامل قرآن پر چسپاں ہوتی ہے جو اس پر عامل نہیں ہوتا، عمل نہیں کرتا اور اس کا کما حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر مکمل پابندی کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے والا مجھے اور آپ کو بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا، ہم سب پہ رحم فرما۔ بڑی بڑی موذی بیماریاں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں اللہ، ہم لوگ پریشان ہیں اللہ، ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اس موذی بیماری کا علاج ہمیں میسر فرما تاکہ ہم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اے اللہ تو ہمیں جتنے بھی لوگ ہمارے میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفاء عاجلہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم أذهب هرها وبردها ومرضها اللهم اشفيه اللهم آفيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔